سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سلمان احمد صاحب کی جنرل فیصل نصیر سے جو ملاقات ہوئی تھی، جس کا ذکر انہوں نے کیا اپنے ویڈیو پیغام میں، کیا اس میں آپ بھی موجود تھے؟ جی ہاں، موجود میں تھا، ملاقات کرانے والا ہی میں تھا جی۔ آپ نے ملاقات جی کرائی ملاقات تھی؟ میں نے کرائی تھی۔ اچھا، تو یہ آپ کی پہلی ملاقات تھی فیصل نصیر صاحب سے؟ نہیں، ملاقات پہلی نہیں تھی۔ تھوڑا سا ہم اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں، ہوا یہ کہ، اور یہ چیز ضروری ہے کہنا، کیونکہ شاید میں اس چیز کو بالکل خاموش رکھتا، اس چیز کو چلنے دیتا، لیکن پچھلے 3-4 دن میں جو کچھ ہو چکا ہے، اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے، اور جمہوری پارٹیوں میں اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں۔ میں بات کو اس لیے کھولوں گا تاکہ تمام لوگوں کو اصل چیز کا پتہ ہو۔ ہم بنی گالہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک گپ چل رہی تھی، جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کے معاملہ چل رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، معاملات ملک کے ایسے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو چل رہی ہیں۔ وہاں پر بات یہ ہوئی کہ جی یہ ایک بندہ پوسٹ ہوا ہے کسی سیٹ کے اوپر، اور وہ 2 ایم لے کے آیا ہے کہ ایلیمینیشن آف پی ٹی آئی اور عمران خان کا نیریٹو اور پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک بندہ پوسٹ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی جنرل فیصل نصیر۔ اب جنرل فیصل نصیر کو میں ایسے جانتا ہوں جیسے آپ جیو کے اندر رہتے ہوئے سلیم صافی صاحب کو جانتے ہوں گے، یا جیو کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی بھی اور آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا 20-40 سال 30 سال کا پرانا تعلق ہو، یا میڈیا میں جیسے آپ لوگوں کو آپ جانتے ان کے ہیں۔ ساتھ فوج میں رہے ہیں؟ جی ہاں، میرے سے یہ 2 کورس جونیئر ہیں، میں نے فوج میں رہا، میں نے 2012 میں فوج سے ریٹائرمنٹ لی، باہر آ گیا۔ آپ کا واسطہ پڑتا ہوتا ہے، اور میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ رہا فیصل کے ساتھ۔ میں اگر کچھ لوگوں سے ذاتی طور پر مروب تھا، میں نے اس دن اس پروگرام میں بھی یہی کہا، جس کے بعد ایک بہت بڑی بریگیڈ نے، گالم گلوچ بریگیڈ نے جو میرا حال کیا ہے، اور مجھے دکھ اس چیز کا ہے، میرے بیوی، بچے اور میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، تو اس نے مجھے کچھ کٹنگز بھیجی، اس کے اسکول والوں نے، اس کے بچوں نے اس کو کٹنگ بھیجی، اور اس نے کہا ابو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہی از جسٹ 12 ایئرز اولڈ۔ میں نے اس ایک آدمی کو، میں اس وقت بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا کیونکہ یہ دوست تھا، میں یہ دعا کرتا تھا کہ یار فیصل، اللہ تیرے جرنیل بنائے، تیرے جیسے جرنیل ہونے چاہیے اس ملک کے لیے اساس ہوں گے۔ یعنی آپ سوچیں کہ میرا کتنا تعلق ہے۔ اب جب بات وہاں پہ چلی فیصل نصیر، تو میں نے کہا ہولڈ آن، یہ آن ریکارڈ ہے بات، یہ بنی گالہ میں بات بنی گالہ میں نے کہا ہولڈ آن، ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے پارٹ آف دیئر فیملی، خان کی فیملی کو۔ میں نے کہا ہولڈ آن، اور اسی طرح بات ہے، اس کے اندر 1 انچ کا ادھر ادھر ہو تو اینی تھنگ کین بی چیلنج۔ میں نے کہا ہولڈ آن، فیصل نصیر بہت اچھا آدمی ہے، اور وہ ایک باصول آدمی ہے، ایک پروفیشنل آدمی ہے، وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اپنی عزت اور ایمان اور کا سودا کر دے۔ جان و مال کے سودے تو لوگ کر دیتے ہیں، عزت کا سودا تو جبل کے جان و مال کا سودا کم ہے، عزت کا سودا تو آج کل منٹ میں ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ کنسیڈر دس تھنگ۔ سلیمان واز دیر، سلمان احمد، یہ ہم کٹھے بیٹھے ہوئے۔ اب سلمان نے کہا پھر یہ کیا نیریٹو ہے؟ بات کھلی تو اب کھلنے دیں، اب چلی تو چلنے دیں۔ اگلے دن یہ جا رہے ہیں جیلم کے پروگرام پہ، میں نے کہا خان کو بتاؤ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ سلیمان جا کے، میں کچھ چھوٹی چیزوں کو کٹ شارٹ کرتے آؤں گا، سلیمان کہیں گاڑی میں کہتا ہے، پھر وہی کئی بات ہوتی ہے، سلیمان کہتا ہے کہ آپ کا، خان کو کہتا ہے کہ آپ کے قریبی دوست یا آپ کی فیملی ممبر یا آپ کا جو بھی ہیں، ان کا خیال فیصل نصیر کے بارے میں یہ نہیں ہے جو باقی لوگ دائیں بائیں آپ کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، جو باقی لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں خیال نہیں ہے۔ تو بعد میں خان نے ان سے پوچھا کہ کون ہے وہ آدمی؟ انہوں نے کہا میجر خرم۔ تو انہوں نے کہا اس کو جاؤ کہ کہو فیصل کو کنفرنٹ کرے۔ لفظ کیا ہے؟ کنفرنٹ کرے، ایشو ہے، یعنی کہ کنفرنٹ کرے۔ مجھے انہوں نے کہا کنفرنٹ کرے، میں نے کہا میں جاتا ہوں، آئی کال جنرل فیصل، میں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ویلکم۔ پریسائسلی میں نے جا کے کہا، میں نے کہا بھائی، اچھا یہ میٹنگ صرف آپ کی اور جنرل فیصل کی؟ میری فیصل کی، اور آپ عمران خان کی مرضی سے گئے؟ میں کہہ جو رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے حامد بھائی، میں جو چیز کہوں گا نا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر 1 انچ کا بھی اوپر نیچے ہو نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں یعنی میری یہ طبیعت میں نہیں ہے، مجھے نہیں ہے آپ شوق۔ چلے گئے؟ ہاں، میں جب چلا گیا تو میرا ایک ہی کوشچن تھا، میں نے کہا جنرل آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں آیا ہوں جنرل سرفراز کی جس دن شہادت ہو رہی ہے، میں اس دن پوسٹ ہو رہا ہوں، یعنی کہ اٹ واز اونلی 20 days بیک۔ اٹ از اونلی میرا کنسیڈر، میں پروفیشنل آدمی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں کیوں چاہوں گا، عمران خان سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس ملک کا ہیرو ہے،
میں یہ کام کیوں چاہوں گا؟ آپ سوچیں میں یہ کیوں چاہوں گا؟ اور اگر کوئی اس کو کہہ رہے ہیں یہ چیز تو خدا را خان کو جا کے بتائیے کہ ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور چیزیں ہوئی، میں لازمی نہیں ہے کہ وہ شیئر کروں یہاں پہ. میں نے کہا تو آپ اگر ملنا چاہیں، میں چاہوں گا کہ یہ چیزیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو اختلاف ہو مجھے اگر آپ سے ہے تو میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھ کے اس چیز کو ڈیل کریں، نسبتاً یہ کہ مجھے کوئی کچھ کہتا رہے، آپ کو کوئی کچھ کہتا رہے. میں نے کہا میں چاہوں گا کہ آپ ملیں. اس نے کہا میں آئینی سیٹ ہے میری یہ، یعنی میں اس سیٹ پہ ہوں، گورنمنٹ کا یہ موسٹ ادارہ ہے، آئینی سیٹ ہے، میرا کام ہے تمام بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنا، میرا کام ہے. یعنی کہ میں کیوں نہیں ملوں گا؟ میں ملنا چاہوں گا، میں چاہتا ہوں، آپ بٹھائیں. یہ ایسی بات نہیں. ہی رائٹ اوے ڈینائڈ دیٹ. اوکے ٹھیک ہے. میں نے واپس جا کر، اور مجھے ٹرسٹ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ فیصل جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے. پوری فوج پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جس کا دنیا میں اس کے ساتھ واسطہ ہے، اور جس ماں کا وہ بیٹا ہے، کبھی آپ کو پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی چلیں آپ نے جا کے بتا دیا. میں نے جا کے بتا دیا. میں نے کہا میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا میں دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ وہ من نر ہے، رجال ہے، قحط الرجال کے دور میں وہ رد نر ہے. ایک ہم اسے جانتے ہیں بچپن سے. ٹھیک ہے. وہ سچا آدمی ہے، جھوٹا آدمی نہیں ہے، جھوٹی جگہ پہ سٹینڈ لینے والا نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف نہیں ہے. چلیں ایک میٹنگ ہو گئی. ایک میٹنگ ہو گئی جی، ہم نے جا کے بتا دی چیز. اب آگے آپ پوچھتے جائیں گے. میں اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ بھی ہوئی. دوسری میٹنگ جب میں نے یہ چیز بتا دی، تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ اس برج کو گیپ کیا جائے. ہم جو بیٹھی تھے، ہماری جو ٹیم تھی، برج کو گیپ کیا جائے، آپ ملیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں پھر ملتا ہوں جا کے. یہی باتیں ہوتی ہیں، پی ٹی آئی جو نیریٹو چل رہا ہے ان چیزوں کے، یہ ہے اس کے اندر. میں اس لیتا ہوں، نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہمارے لیے لوگ اہم ہیں، پبلک آف پاکستان اہم. ان کی لیڈرشپ کی قدر ہم ان پبلک آف پاکستان کی وجہ سے کرتے ہیں. چاہے نون ہے، چاہے پی 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 ہے، وہ پارٹیز ہیں. چاہے آپ کی پارٹی ہے، پارٹی ہے. آپ اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں. ہماری طرف سے کہیں پر کوئی ریکوائرمنٹ، کہیں پہ کوئی رکاوٹ آئے، ہم جرم دیں گے. میری ذات کی طرف سے کوئی چیز ثابت ہو جائے، ہم کریں گے. اور آپ کے، اور میں جانتا ہوں اس کو. دوسری میٹنگ ہو گئی جی. آپ اپنی پولیٹیکل اپنی جاری رکھیں، آپ ساری چیزیں کریں. خدا را ایک کام نہ کیجیے کہ آپ فوج کے جرنیلوں کو، شہداء کو، ان کو سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر آپ گالیاں نکالنا چھوڑ دیں. آپ پولیٹیکل پارٹی میر جعفر کہنا بند کر دیں. میر جعفر سے بڑا اور لعنت کیا کہی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے آپ کہہ دیں کہ تو میر جعفر ہے، اس کے بعد میری زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے جا کے پھر یہ ساری چیز بتا دی کہ یہ چیز ایسے 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 ہے جی. تھوڑے دن جب گزر گئے، ہم نے کہا جی، انہوں نے کہا تیسری میٹنگ رکھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا تیسری میٹنگ میں جا رہا ہوں، میں پھر بات کروں. چینل ہم نے چلایا ہوا ہے، چینل چل رہا ہے. میں نے کہا یار بات یہ، میرے ساتھ ایک آدمی آنا چاہیے، کیونکہ میں اب آ گیا ہوں اس پوزیشن میں. ہم ٹرائبل کلچر کے اندر ایک پٹھانوں کو اس کا معاملے کا زیادہ پتہ ہے، بلوچوں کو، باقی شاید پنجابیوں کو نہ ہو، کہ ایک آدمی جب مصالحت کے لیے آ جاتا ہے نا، اب میرے لیے لازمی ہے کہ میں نیوٹرل ہو کے چلوں. ان کی بات اور ان کی بات، ان کی بری بات ان تک نہ پہنچاؤں، ان کی بری بات ان تک نہ پہنچاؤں، اور کوشش کروں کہ معاملات حل ہوں. لیکن مجھے ایک ساتھ بندہ چاہیے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ایک بندہ فلائٹ لے، ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 بندے اور کر دیں. یہ ہمارا ایک کلچر ہے، ٹرائبل کلچر. میں نے اس کے ساتھ میں نے کہا کہ یار میرا دل ہے کہ میرے ساتھ ایک اور آپ آ جائیں. سلمان میرا دوست بھی ہے اور اسی معاملے میں ہماری محبت پیار بھی ہے. میں نے کہا میرا خیال ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں. اس نے کہا مجھے خان سے اجازت لینی چاہیے. میں نے کہا 100% اجازت کے ساتھ آنا چاہیے، اکیلے آنے کا تو کی نہیں بنتا. میں تو آزاد آدمی ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں میٹنگیں کر رہا ہوں. ہی نوز کہ آئی ایم ڈوئنگ دس تھنگ. میں تو ڈکلیئر کر چکا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. سلیمان وینٹ ٹو خان کی اجازت سے اب سلیمان میرے ساتھ آتا ہے. آگے چلیں. تیسری میٹنگ میں سلمان صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ گئے عمران خان کی مرضی سے. عمران خان کے ریپ کے طور پر پیغام دینے سارے. اچھا. مرضی تو علیحدہ ہے نا. ناؤ ہی اسپوکس مین آف عمران. اوکے. اچھا، اب ان کی میٹنگ ہوئی جنرل فیصل نصیر سے. جی ہاں، ہم گئے وہاں پہ، ہماری میٹنگ ہوئی. میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا، کیونکہ میرا کردار ابھی اور ہے. میرا کردار ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں. میں پہلے ہی کہتا ہوں فرکشن ختم ہو. میری یہ ہے کہ ہم ووٹوں کی، ہمارا ووٹ بڑھا ہے. میں پہلے میرا چیخنا ہی یہی ہے کہ عمران خان کو جس دن سے ہم ہٹے ہیں، جو ہو گیا، سن کو بھی علی لت لگ گئی ہے. ہمارا ووٹ بینک بہت بڑھ گیا، لوگوں کا ہمارے پہ اعتماد بڑھ گیا ہے. ہم فرکشن کو ختم کریں، ہم الیکشن کی طرف. اچھا، آپ کی یہ ملاقاتیں شروع ہوئیں شہباز گل والے واقعے کے بعد؟ شہباز گل انٹرسٹنگ، شہباز گل والے واقعے کے بالکل اس کے بعد شروع. اچھا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ میں نے یہاں پہ یہ چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے. بلکہ اچھا کیا آپ نے پوچھا ہے.
جو پہلی دفعہ میں گیا تھا کنفرنٹ والے پہ وہ تھا یہی کہ شہباز گل والی دفعہ میں نے کہا کہ اس کو کسی نے نہیں لگایا. انہوں نے کہا نہیں اس کو مارا, یہ ہوا ہے, یہ زخم ہے, وہ زخم ہے. میں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ میں رہ چکا ہوں سسٹم میں, اس طرح نہیں کرتے. نہیں, کسی نہ کسی نے تو مارا تھا اس کو. یار حامد بھائی میں رہ رہا ہوں کوئی اٹلی میں رہ رہا ہوں اسکینڈینیویا میں رہ رہا ہوں نیوزی لینڈ کے اندر. ادھر پولیس جب پکڑتی ہے کچھ نہ کچھ کھچ دھرو کر, پولیس نے تو کچھ نہ کچھ کیا, کیوں نہیں کی ہوگی. میں اگر یہ گواہیاں دینے لگ جاؤں بھائی بالکل ادھر تو انسان کی قدر اور انسان کی منزلت اس مقام پہ ہے کہ انسان. چلے ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کی ملاقاتیں شروع ہوئی, پھر تیسری ملاقات میں سلمان احمد صاحب گئے, اس کے بعد کوئی حالات بہتر ہوئے؟ نہیں جی دیکھیں, اس کے بعد جب ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد خاموشی ہو گئی کچھ دن. اس کے بعد خاموشی ہو گئی, سلیمان احمد چلے گئے. میں سلیمان احمد ہم ڈیلی میں ہیں. ہماری یہ تھی کہ کسی طریقے سے بھی فرکشن ختم ہو, ہم ایسی چیز کی طرف نہ جائیں کہ یہ مجھے صلہ مل رہا ہے, یہ جو 3 دن سے میری یہ, اور اللہ خیر کرے گا, جو کر رہے ہیں اللہ خیر کرے گا, یہ مجھے صلہ مل رہا ہے. میری یہ کوشش تھی کہ کوئی فرکشن نہ بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم الیکشن کی طرف جائیں اور عمران خان 2/3 میجارٹی سے آ جائے. میری طرح اس کے ساتھ وفا اگر اس کی اولاد نسل میں سے بھی کسی نے کی ہو, اس کے دوستوں میں سے جتنا وہ جو پھر رہے ہیں دائیں بائیں خوشامدیوں کا ایک ٹولہ جو سوائے اس کو خوش کرنے کے لیے اور ہر خوشامد کے لیے, پوچھے عمران خان سے, میں جتنی میں نے کی, میرا یہ تھا ہم الیکشن کی طرف جائیں. عمران خان کی جو اصل پاور ہے وہ ووٹ ہے, وہ آئے اپنے مقام پر اور ہم تمام چیزوں کو بھلا کر اپنے ملک کو اپ گریڈ کریں. آپ چاہ رہے تھے اداروں سے لڑائی بند ہو جائے؟ سر کسی سے بھی لڑائی بند ہو جائے, میں یہ کہتا ہوں. اب میں یہ کہتا ہوں جو تیسرا دن میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, اب یہ جو تیسرا دن